کرنے والا عبد الرحمان ابن ملجم، اس کو جب پکڑا گیا نا تو اس نے سمجھا کہ اب یہ مجھ پر تشدد کریں گے، میں نے خلیفہ کو قتل کیا ہے۔ کہنے لگا سن لو میری ایک بات، مجھے جو مرضی سزا دو، جو مرضی سزا دو، بس میری زبان نہ کاٹنا۔ ابھی کچھ کیا بھی نہیں اور وہ کہہ رہا میری زبان نہ کاٹنا۔ پوچھا تجھے اس کی اتنی پرواہ کیوں ہے؟ باقی سارے جسم کی پرواہ چھوڑ کر زبان کی پرواہ کیوں ہے؟ بندہ صبر میں رکھے کون ہے؟ جس نے علی کو قتل کیا، شہید کیا ہے، جس کے بارے میں سرور عالم نے فرمایا تھا پچھلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی کونجیں کاٹی تھی، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت اور جہنمی وہ ہوگا جو علی کو شہید کرے گا۔ وہ سب سے بڑا بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ میری زبان نہ کاٹنا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں اس حال میں دنیا سے نہیں جانا چاہتا کہ میری زبان پر قرآن کی تلاوت جاری نہ ہو، میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، اسی حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ شہید مولا کائنات شیر خدا علی کو کیا ہے، اور قرآن کی تلاوت زبان پہ جاری۔ اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے اہل بیت کو قرآن سے الگ سمجھا ہوا تھا۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ سرکار کا سر اقدس لینے پر امام حسین کا، اور قاری پاس کھڑا ہو کر قرآن سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کر۔ اب وہ سورۃ الکہف پڑھ رہا ہے، ملحان بن عمرو بن وسط قبیلے کا ایک بندہ پاس کھڑا تھا، یہ منظر دیکھ رہا ہے، اس نے اسے بیان کیا، امام ابن عساکر نے اسے نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا، فیض القدیر نے، امام مداوی نے نقل کیا۔ جب وہ تلاوت کرتا کرتا سورۃ الکہف کی نامی آیت پہ پہنچا ہے، قاری میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، سورۃ الکہف کی نامی آیت، اور یہی سے ہماری گفتگو ہے۔ سورۃ الکہف کی نامی آیت پڑھتا ہے، قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ قرآن کی یہ آیت اس کے منہ سے نکلی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی کیا تم یہ سمجھے ہو کہ وہ جو غار والے تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ وہ بڑی عجیب بات ہے، وہ جو غار والے تھے وہ بڑی ہماری عجیب نشانیاں تھے، کیا آپ یہ سمجھے ہیں؟ آگے کوئی بات، قرآن نے سوال کیا اے نبی کیا آپ یہ سمجھے ہیں کہ وہ غار والے اصحاب کہف ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب اس نے یہ جملہ پڑھا نا، یہ آیت پڑھی، اب آیت کا معنی کیا تھا؟ اصحاب کہف، اے نبی کیا تم یہ سمجھے کہ اصحاب کہف ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ ملحان بن عمرو کہتا ہے میں نے حسین کے ساتھ سے آواز سنی، ادھر اس نے تلاوت کی، آیت پڑھی، سر حسین سے آواز آئی اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پہ اٹھایا جانا، یہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب معاملہ ہے۔ اصحاب کہف اتنا عجیب معاملہ نہیں، میرا قتل ہونا اور پھر میرے سر کا نیزے پہ اٹھایا جانا یہ اس سے بھی عجیب معاملہ ہے۔ اچھا یہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیا کہا امام حسین نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ بات ہوئی کہ امام حسین کے سر اقدس سے آواز آئی تھی تو کچھ لوگ یہاں بڑے سیانے ہوتے ہیں نا، اعتراض کرنے والے، جن کو گفتگو میں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، بس اعتراض، سوال کر دیا، اعتراض کر دیا۔
کہنے لگے بڑی بات سنا رہے ہو، حسین کے سر سے آواز آئی اور حسین نے بول کے کہا میرا قتل ہونا بڑا عجب معاملہ ہے۔ اگر حسین یہاں بولا ہے تو یزید کے دربار میں جب زینب کھڑی باتیں کر رہی تھی وہاں حسین تو یہی بولا۔ سوال آپ سمجھ رہے ہیں؟ سوال کرنے والے بڑے کمتراک سے سوال کرتے ہیں۔ اس نے کہا چاہیے تھا نا یزید کے دربار میں حسین بول کے اپنی بہن کا ساتھ دیتا، زینب کا ساتھ دیتا، وہاں حسین نہیں بولا، یہاں نیزے پہ کیسے بول رہا؟ غلط بات ہے۔ وہ کہنے والے کہتے ہیں نہیں بولا اس لیے کہ اگر حسین نیزے پہ بول سکتا ہے تو یزید کے دربار میں بھی بولنا چاہیے تھا۔ یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک ہوتا ہے مقام اور ایک ہوتا ہے خدا کا نظام، ان دونوں باتوں کا سمجھنا۔ میں بڑی عجب گفتگو کرنے لگا۔ ایک ہوتا ہے مقام اور ایک ہوتا ہے خدا کا نظام۔ مقام دکھایا جاتا ہے، نظام بچایا جاتا ہے، نظام خراب نہیں کیا جاتا۔ ذرا تصور کرنا، آپ کو یاد ہے بڑی اچھی طرح، بولے نہیں، حدیبیہ کے میدان مقام پر جب لشکر کے پاس پانی نہیں رہا تھا تو سرکار دو عالم نے کیا کیا تھا؟ پانی کے ایک برتن پر ہاتھ رکھا، اور بخاری شریف کے الفاظ کیا ہے؟ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ كَالْأَصَابِعِ مِن الْعُيُونِ۔ حضور کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلا، یاد ہے آپ کو؟ اچھا پلٹ کے آئے معجم الکبیر طبرانی، وہاں پر زیاد بن حارث سدائی کا واقعہ، لشکر سارا تیار، سرکار نے فرمایا زیاد کچھ پانی لاؤ وضو کرنا ہے۔ زیاد کہنے لگے حضور پانی تھوڑا ہے، وضو کے لیے کافی نہیں ہے۔ کہا لشکر میں سے کسی سے پوچھو۔ عرض کیا حضور پورے لشکر میں پانی ختم ہو چکا، یہ تو میں تھوڑا سا بچا کر رکھا ہے، لشکر میں پانی ہے ہی نہیں۔ فرمایا اچھا لا ادھر پانی کا برتن رکھا، اب ہاتھ مبارک وہی اوپر رکھا۔ زیاد کہتا ہے میں نے دیکھا حضور کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی پھوٹا۔ فرمایا لشکر والوں کو بلاؤ، سارے پانی پی بھی لے، اپنے برتن بھر بھی لے، سواریوں کو پلا بھی لے۔ لشکر پانی پیتا رہا، توجہ رکھنا، لشکر پانی پیتا رہا، سواریوں نے پانی پی لیے، برتن بھر لیے گئے، حضور نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، زیاد کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا یا اخا صدا، اے بنو صدا قبیلے کے میرے بھائی زیاد، لولا ان استحی من ربی لسقینا فاستقینا، اگر مجھے رب سے حیا نہ ہوتی میں انگلیوں سے اتنا پانی نکالتا پوری وادی میں جل تھل کر کے رکھ دیتا۔ انگلیوں سے پانی نکلا، کس سے کیوں چھوڑ دیا؟ اگر مجھے رب سے حیا نہ ہوتی تو پانی نکالتا، مگر جو رب کا معاملہ ہے، کہاں پانی رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا، نظام وہی کرے گا، اس لیے پانی اٹھا لیا۔ اب آئے بخاری شریف، یاد ہے آپ کو؟ میں صرف یاد کروانا چاہتا ہوں، ایک مقام ہے، ایک نظام ہے، مقام نظام کو خراب کرنے نہیں ہوتا۔ مسجد نبوی کے مسئلے پہ کھڑے ہو کے حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے وہ ہاتھ کہاں تک پہنچا تھا؟ جب اصحاب نے بعد میں کہا تھا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا رأیناک تناولت شیئا، ہم نے دیکھا آپ کچھ پکڑ رہے تھے، حضور نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا۔ کھڑے کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں زمین پر، میں نے جنت کو دیکھا۔ فتناولت منہ رکودا ولو اخذتم ما اخذتم من بقیۃ الدنیا، جنت میں انگوروں کا ایک گچھا لٹکتا دیکھا، دل چاہا تمہارے لیے اتار کے لیا، اگر نہ وہ اتار کے لے آتا تم رہتی دنیا کا کھاتے رہتے۔ اتارا کیوں نہیں؟ بھائی توجہ رکھنا، گچھا اتار سکتے تھے کہ نہیں؟ اتار سکتے تھے، یہ نہیں فرمایا
کہ میں گچھا اتارنے لگا تھا مگر مجھے خدا نے منع کر دیا، نہ، یہ نہیں،